یہ 561 ہجری کا واقعہ ہے۔ ایک دن التمش کا دربار لگا ہوا تھا۔ تمام امراء اور وزراء دربار میں موجود تھے کہ ایک عورت اندر آئی اور زور زور سے کہنے لگی، دہائی ہے، دہائی ہے۔ شہنشاہ نے اس عورت سے کہا، اے بی بی، کیا بات ہے، تم کیوں اس طرح چلا رہی ہو؟ اس عورت نے جواب دیا کہ اے شمس، میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ التمش نے پوچھا، کون ہے وہ جس نے تیرے ساتھ برا سلوک کیا ہے؟ اس عورت نے جواب دیا کہ اے التمش، میں نے بتا دیا کہ وہ کون ہے تو کچھ نہیں کر سکے گا۔ شہنشاہ نے اپنی تلوار میان سے باہر نکالی اور کہا کہ قسم ہے مجھے رب کی اور اپنے مرشد بختار کاکی پاک کی، اگر میرا باپ بھی مجرم ہوا تو اسے بھی سزا دی جائے گی۔ اس عورت نے کہا، اے التمش، پھر سوچ لے، انصاف نہ کر سکے گا؟ التمش نے کہا کہ مجھے اس ترازو کی قسم ہے جسے رب کریم نے برابر رکھا ہے، تجھے انصاف ضرور ملے گا، بتا تیرا مجرم کون ہے؟ تو اس عورت نے کہا، اے التمش، وہ شخص تیرے پیر و مرشد بختار کاکی ہیں، میری گود میں ایک ماں کا بچہ ان کا ہے اور اب وہ اسے پہچاننے سے انکار کر رہے ہیں۔ یہ سنتے ہی شہنشاہ التمش غصے میں آ گیا اور اپنی تلوار میان سے نکالی اور شدت غم سے کانپنے لگا اور اس عورت سے کہا، اے عورت، تو جانتی ہے تو کیا کہہ رہی ہے اور کس پر الزام لگا رہی ہے؟ تو اس عورت نے جواب دیا، ہاں اے التمش، میں جانتی ہوں کہ وہ تیرے مرشد ہیں اور تو ان کے خلاف کچھ نہیں کر سکے گا۔ التمش نے اسے جواب دیا، اے عورت، تجھے انصاف ضرور ملے گا، کل دوبارہ پیش ہو جانا، تیرے مجرم کو سزا ضرور ملے گی۔ یہ بات کر کے شہنشاہ التمش نے اپنی تلوار میان سے باہر نکال کر رکھ دی، اپنے سر سے تاج اتارا اور ننگے پاؤں اس نے حضرت بختار کاکی کے حجرے مبارک کی طرف دوڑ لگا دی۔ آنکھوں سے زار و قطار آنسو بہہ رہے تھے۔ اس حالت میں شہنشاہ التمش حجرے کے پاس پہنچا۔ جب وہ اندر داخل ہوا تو حضرت بختار کاکی آپ کو دیکھ کر مسکرائے اور کہا، کہو التمش، آج بے وقت کیسے آئے ہو؟ التمش نے ساری بات بتائی اور کہا کہ آپ کو میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ آپ نے فرمایا، اچھا۔ آپ نے اپنی صفائی میں ایک لفظ بھی نہیں کہا اور خاموشی سے اٹھ کر شہنشاہ التمش کے پیچھے چل دیے۔ یہ بات سارے دہلی شہر کے علاوہ دوسرے علاقے کے رہنے والوں تک پھیل گئی، اسی لیے لوگ جوگ تر جوگ شاہی محل کے پاس اکٹھے ہونے لگے۔ مسلمانوں کے علاوہ سکھ، عیسائی اور دوسرے مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگوں بھی اکٹھے ہو گئے کہ اب دیکھیں گے کہ مسلمانوں کی عزت کا جنازہ کیسے نکلتا ہے۔ حضرت بختار کاکی جو بہت پارسا بنتے تھے، اپنے اوپر لگا ہوا الزام کیسے غلط ثابت کریں گے؟ پورا دہلی شہر وہاں امڑ آیا تھا۔ شہنشاہ التمش کا دربار لوگوں سے بھر گیا۔ ادھر یہ صورتحال تھی، ادھر اجمیر شریف میں حضرت خواجہ غریب نواز اپنے مریدوں سے فرما رہے تھے کہ آج میرا بیٹا مصیبت میں ہے اور وہ مجھے بلا رہا ہے۔ آج اگر میں نہ پہنچا تو مسلمانوں کا نام تاریخ سے ختم ہو جائے گا، ولیوں کا نام و نشان نہیں رہے گا۔ ایمان ہمارا کرشمہ ہے اور اسلام ہماری طاقت، رسول عربی ہمیں کبھی بھی معاف نہیں فرمائیں گے۔ آپ نے یہ فرمایا اور دہلی شہر کی جانب چل پڑے۔ شہنشاہ التمش کا دربار لگا ہوا تھا۔ حضرت بختار کاکی مجرموں کی طرح کٹہرے میں کھڑے ہو گئے۔ شہنشاہ التمش نے اپنا تاج سر پر رکھا اور تلوار میان میں رکھی اور اس عورت سے کہا، اے عورت، تو اب بتا جو تو نے کل کہا تھا، اسے بختار کاکی کے سامنے بیان کر۔ اس عورت نے پھر وہی باتیں دہرائی۔ اتنے میں شہنشاہ ہند حضرت خواجہ غریب نواز دربار میں داخل ہوئے۔ دربار پر ایک سکوت طاری تھا۔ شہنشاہ التمش حضرت خواجہ غریب نواز سے عقیدت و احترام سے پیش آیا اور انہیں بیٹھنے کے لیے اپنی کرسی پیش کی تو حضرت خواجہ غریب نواز نے فرمایا، نہیں، آج ہم اس کرسی کے قابل نہیں ہیں کیونکہ ہمارا بیٹا مجرموں کی طرح کٹہرے میں کھڑا ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز نے اس عورت سے پوچھا کہ اے عورت، بتا کیا یہ تیرا مجرم ہے؟ تو اس عورت نے جواب دیا، جی ہاں، بختار کاکی ہی میرے مجرم ہیں۔ آپ نے 3 مرتبہ سوال کیا تو اس عورت نے یہی جواب دیا۔ آپ نے پوچھا، اے عورت، اس واقعہ کا کوئی گواہ بھی ہے؟ تو اس عورت نے جواب دیا، ہاں، اور ساتھ ہی 4 گواہ بھی پیش ہو گئے۔ ان چاروں نے شہادت گزاری کی کہ ہم نے مختلف اوقات میں حضرت بختار کاکی اور اس عورت کو اکٹھے اٹھتے بیٹھتے دیکھا ہے۔ جب وہ چاروں آدمی اپنی اپنی شہادتیں گزار چکے تو حضرت خواجہ غریب نواز درمیان میں کھڑی اس عورت کے پاس گئے اور فرمایا، اے عورت، یہ سن لے، یہ جہاں فانی ہے، کل تو نے بھی اس دنیا سے چلے جانا ہے، ابھی بھی وقت ہے، سوچ لے۔ لیکن اس مکار عورت نے جواب دیا، میرے مجرم وہی ہیں اور انہیں اس کی سزا ملنی چاہیے۔ یہ سن کر حضرت خواجہ غریب نواز جلال میں آ گئے۔ آپ شدت غصہ سے کانپ رہے
رہے تھے، محل کے در و دیوار تک لرز رہے تھے۔ حضرت بختار کاکی کی نظریں جھکائے بالکل خاموش کھڑے تھے، انہوں نے اپنی صفائی میں ایک لفظ تک نہ کہا۔ حضرت خواجہ غریب نواز نے فرمایا، اے لوگو، تم نے اس عورت کی باتیں سنی؟ میں اب اللہ کے فضل و کرم سے ایک شہادت گزارنے والا ہوں جو کہ خود یہ ثابت کر دے گی کہ یہ میرا بیٹا مجرم نہیں ہے۔ آپ اس عورت کے قریب آئے اور اس کی گود میں موجود بچے کے منہ سے کپڑا ہٹایا اور اس بچے کو کہا، اے بچے، میں تجھے اللہ کے فضل و کرم سے یہ حکم دیتا ہوں کہ تو بول اور بتا کہ تو کس کا بیٹا ہے۔ میں تجھے ولی بناتا ہوں اور تیری آئندہ آنے والی نسلیں بھی ولی ہوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے بول تو وہ بولا۔ دیکھنے والے حیران رہ گئے اور سننے والے پریشان ہو گئے۔ وہ بچہ جو صرف ایک ماہ کا تھا بول پڑا اور کہا کہ اے خواجہ غریب نواز، السلام علیکم۔ اس دربار میں موجود حسن شاہ نامی وزیر کا بیٹا ہوں اور حضرت خواجہ بختار کاکی بالکل بے گناہ اور پاکیزہ ہیں۔ حضرت خواجہ غریب نواز نے اس بچے سے کہا، میں آج سے تیرا نام کرامت حسین رکھ رہا ہوں، تاریخ تجھے یاد رکھے گی اور تو اپنے وقت کا بلند مرتب فقیر ہوگا۔ اور حضرت بختار کاکی کو اپنے ساتھ لیا اور وہاں سے چل پڑے۔ یہ دیکھ کر شہنشاہ التمش آپ کے قدموں میں گر گیا اور اس عورت اور اس وزیر کو قتل کر دینے کا حکم دیا۔ تو حضرت بختار کاکی نے فرمایا، نہیں، انہیں معاف کیا، اللہ بھی انہیں معاف کرے۔ یہ سن کر وہ عورت اور وزیر بھی آپ کے قدموں میں گر گئے۔ آپ نے اس سے فرمایا کہ میں نے تجھے معاف کر دیا ہے۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔